وہی ہستی قادر مطلق ہے، اس ہستی کی رحمت کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اسے کامیابی ملے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، میرے صحابہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا۔ قال ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب آپ بھی؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی میں بھی جنت نہیں جا سکوں گا۔ یہ بات دل میں طے کر لیجیے، جس طرح اللہ کی رحمت کے بغیر قیامت کو کامیابی نہیں ملے گی، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ یہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ یہ کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے، اور اس کی رحمت نہ ہو تو نہ ہی خوشیوں کا استقبال کر سکتا ہے۔ یہ رحمت کیا ہے؟ یہ اللہ عز و جلال سے کیسے مل سکتی ہے؟ یہ دو ہی باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ رحمت کا مطلب مہربانی ہے، شفقت ہے، ہی ارادت ایصال الخیر، اللہ عز و جلال جس پر مہربانی کرنے کا ارادہ کر لیں تو کہتے ہیں اس شخص پہ اللہ مہربان ہو گیا اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو گیا۔ الرحمت سبب واصل بین اللہ و بین خلقہ، امام ابن القیم کہتے ہیں دنیا میں صرف ایک ہی نعمت ہے، وہ ہے رحمت، جس کی وجہ سے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ وَبِهَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر کو مبعوث کیا، اور اس طرح پہلی قوموں پر۔ وَبِهَا أَنزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبًا، یہ اس کی رحمت ہے، اس نے قرآن بھی اتارا، اس سے پہلے کتابیں بھی اتاری۔ وَبِهَا هَدَاهُمْ، اس کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی ہدایت یافتہ نہ ہوتا۔ وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، یہ رحمت ہی ہے جس وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے، وگرنہ ہمارے اعمال تو اگر ہم غور کریں تو کتنے کو نیک ہیں، اس کی رحمت ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ نعمتوں کو اللہ عز و جلال نے ہم پہ نشاور کیا ہے، لا تعداد نعمتیں۔ یہ نا اس طرح کے کام ذرا بند کروائیں، ساتھی بیچارے آئے ہیں سننے کے لیے، کسی نے پانی کیا پینا ہے، یہ نا آداب ہوتے ہیں مجالس کے، جب بھی اب درس رکھا کریں نا، چھوٹا درس رکھ لیں، دروازے بند کر کے غور سے بات سننے کرے، پانی لا رہا ہے، کوئی میز لا رہا ہے، ضرورت کو نہیں ہے، جب بیٹھے اللہ کے لیے ہیں تو پھر اس طرح کے تکلفات کی ضرورت نہیں۔ تو اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں 2-3 باتیں کر کے بس کر دیتا ہوں، تو پھر آپ
دل جمے سے بیٹھے، تھوڑا سا وقت بھی پیارا وقت گزارا کریں، اس قابل اپنے آپ کو بنائیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اس پہ ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ وَبِهَا يُسْكِنُهُمْ دَارَ ثَوَابِ، رحمت الہی نہ ہوئی کوئی شخص جنت نہیں جائے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ سے رحمت مانگیں؟ عمل تو رحمت حاصل کرنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن جنت رحمت سے مل رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ مئۃ رحمہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جب کائنات بنائی تو 100 رحمتیں پیدا کی۔ کتنی رحمتیں؟ 100۔ کل رحمہ طباق ما بین السماء والارض، ایک رحمت اتنی بڑی ہے جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے۔ بها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطيور بعضها على بعض، ایک رحمت کا نتیجہ ہے ماں اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے، پرندے درندے، دنیا میں جتنی محبت ہے وہ ایک رحمت کی مرہون میں۔ وَادَّخَرَ 99، اللہ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ دنیا میں کتنی اتاری؟ ایک رحمت۔ اور 99 رحمتوں کا کیا کرے گا؟ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جب آپ مجھے درس مکمل ہونے لگے گا یاد کروائیں گے، کروا دیں گے، پتہ چلے گا کہ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے۔ تو جب ہم اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں تو ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے جب رحمت طلب کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنا قرب عطا کر دے، اپنا تقرب نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہمیں اپنے محبوب بندوں کی صف میں شامل فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جلال نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو رحمت بنا کے بھیجا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جہاں قرب مانگتے ہیں وہاں ہر بندے کی ضرورت ہے، رزق، مال و دولت، یہ بھی رحمت کا معنی ہے۔ ارشاد ربانی ہے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو، اگر رزق تمہارے ہاتھ میں رکھ دیتے نا اللہ تعالیٰ تو تم نے تو ساری مخلوق مار دینی تھی، کیونکہ اس ڈر سے خرچ ہی نہیں کرنا تھا کہ ختم نہ کہیں ہو جائے، لیکن اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے جن اور انسان اگر ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، سارے اپنی اپنی خواہشیں اللہ کے سامنے پیش کریں،
اللہ سب کو عطا کر دے تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. سمندر میں اگر آپ انگلی ڈبو کر نکالتے ہیں تو کتنے کیجی پانی آئے گا. یہ سمندر اللہ کی رحمت ہے. آپ کی تو انگلی صرف بھیگ سکے گی. اور دوسری روایت میں آتا ہے سوئی کو اگر آپ سمندر میں داخل کریں تو جتنا پانی لگے گا اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. جب ہم رحمت مانگتے ہیں تو اللہ سے رزق بھی مانگتے ہیں. جب ہم رحمت مانگتے ہیں تو اللہ ذوالجلال جو آسمانوں سے برکتیں نازل کرتے ہیں ان برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق مانگتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. وہی ذات ہے جو آسمان سے بارش بھی اتارتی ہے اور برکت بن کے زمین پہ آتی ہے. بنجر زمین کس طرح ہریالی ہو جاتی ہے. پریشان حال انسان کس طرح ان کے چہروں پہ شادابی اور تازگی آ جاتی ہے. یہ برکتوں کو نازل کرنے والا کون ہے؟ ہم اللہ سے برکتیں بھی مانگتے ہیں, رزق بھی مانگتے ہیں. رزق بھی مل جائے, برکتیں بھی مل جائیں تو بیماریاں تو ساتھ ساتھ ہی ہیں نا. یہ بھی زندگی کا حصہ. ہم پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ رحمت دے. کیا مطلب؟ اللہ مصیبتوں سے بچا, بیماریوں سے بچا. قل افرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله. میرے محبوب ان سے یہ تو پوچھو, اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ تمہیں تکلیف آنی ہے کوئی روک سکتا ہے؟ اگر اللہ یہ چاہے کہ ہر مصیبت سے آپ کی حفاظت کرنی ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہے جو آپ کو تکلیف دے سکے؟ آپ سوچئے تو سی حسبی اللہ کے الفاظ آ گئے. ابراہیم علیہ السلام کو کتنی آگ جلائی, اتنی آگ. آج بھی جس جگہ یہ آگ جلائی گئی تھی کوئی پودا نہیں اگتا. اور روایت بتاتی ہے لو طار علیہا طائر سقط مشویہ, اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا. آگ کا کام تو جلانا ہے نا. انہوں نے رسیاں بھی باندھی ہوئی تھی ہاتھ پاؤں کو, جو ہی منجنیق میں ڈال کے انہیں پھینکا تو آگ صرف رسیوں کو لگی. کس کو لگی؟ اور وہ بیٹھے ہوئے تھے, جو ہی وہ رسی جل گئی وہ بھی ختم. باپ دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام, تو باپ بول کے کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا, اس نے تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا. آگ کس کے حکم سے جلائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جلانے کی صلاحیت ہی اس سے چھین لی. چھری کا کام کیا ہوتا ہے؟ چھری تو چل رہی ہے اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں, لیکن صلاحیت القطع, کاٹنے کی صلاحیت نہیں.
اس وقت تک نہیں چلی جب تک جنت سے ایک جانور لا کے لٹا کے اس کے گلے پہ چھری رکھ نہیں دی۔ تو پھر یہ ساری رحمتیں آزمائشوں سے بچانا یہ کس کا کام ہے؟ اس سے رحمت طلب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ رزق تو دے دیا، بیماریوں سے بھی بچ گئے، اپنے قریب بھی کر لیا، آسمانوں کی برکتیں بھی ہم پہ نازل ہو گئی۔ اللہ تو ہمارے دشمن، شیطان بھی دشمن ہے، یہودی عیسائی بھی دشمن، دشمنوں سے کیسے بچیں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے رحمت مانگو میں دشمنوں سے بھی بچا دوں گا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ان سے فرما دیجئے اگر اللہ دشمنوں کو تم پہ مسلط کرنا چاہے تو تم کچھ کر سکتے ہو، اور اگر اللہ دشمنوں کی ہر چال سے تمہیں بچانا چاہے تو کوئی دنیا کا دشمن تمہارا بال جو ہے وہ بیکا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ دشمنوں سے بھی بچ سکتے ہیں تو کس کی رحمت سے؟ مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچ سکتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے۔ وافر رزق مل سکتا ہے تو کیسے؟ اللہ کی رحمت سے۔ برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں تو کیسے؟ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں تو کیسے؟ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نواز۔ تو میں آپ کو چھوٹی سی دو دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب بھی آپ کسی کو ملے نا تو دو لفظ بول دیا کریں، بارک اللہ فیک۔ کیا کہا کریں؟ اللہ تجھے برکت دے، تیری اولاد میں برکت دے، تیرے مال و دولت میں برکت دے، تیرے کام میں برکت دے، تیری صحت میں برکت دے، تیری فکر میں برکت دے۔ ہر قسم کی برکت کی دعا ایک دوسرے کو دیا کر۔ اور ایک چھوٹا سا کلمہ رحمک اللہ، رحمک اللہ، اللہ تجھے رحمتوں کی برکھا برسائے، اللہ تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے۔ صحابہ جب ایک دوسرے کو ملتے نا تو ہماری طرح نہیں ملتے، مصافحہ کرتے، سلام لیتے، دعا دیتے، حیاک اللہ، اللہ تجھے سلامت رکھے، بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے، انعم اللہ عینیک، اللہ تیری آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رکھے۔ دیکھیں جیسا انسان ہوتا ہے ویسی گفتگو کرتا ہے نا، اس لیے آپ کو جو بارک اللہ فیک کہہ دے کہ اللہ تجھے برکتوں سے نوازے تو جواب بھی دیا کریں وفیک بارک اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ میرے بھائی تجھے بھی اللہ برکتوں سے نوازے، اس کو جواب دینا چاہیے۔ تو یہ تھا پہلا نقطہ کہ ہم رحمت مانگتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے اور ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے۔ یہ رحمت کیسے مل سکتی ہے، اس کے اسباب کیا ہے، کیسے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، زندگی کے ہر دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ وَهَذَا
كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. یہ بہت برکتوں والی کتاب ہے. یہ قرآن مجید بہت برکتوں والی کتاب ہے. ہم نے اسے نازل کیا ہے برکتوں کے لیے. اس بابرکت کتاب کو پڑھو، اس پہ غور کرو، اس کو سمجھو، شاید کہ تم پہ رحمت ہو جائے. آپ دیانتداری سے بتائیے گا، ہم قرآن مجید کو زیادہ وقت دیتے ہیں کہ موبائل کو؟ سچ تو بولنا چاہیے. قرآن مجید تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر کرتا ہے، اور موبائل کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں موبائل دیکھوں تو میں آنکھوں کی حفاظت کر سکتا ہوں؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، عام لوگ، ہم تھوڑا سا بھائی بن کے آپس میں سوچیں. کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں موبائل تو کھولتا ہوں لیکن کبھی مجھے غلط چیز نظر نہیں آئی؟ دعویٰ کر سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان آنکھوں کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا. اور کیسے ہوگا؟ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، کانوں کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال، اور لوہے کی سلاخوں سے یہ اتار لیے جائیں گے اور جہنم میں پھینک گے. اور یاد رکھیے گا، واحد قرآن ایسا ہے جس کے الفاظ جو ہی زبان پہ جاری ہوتے ہیں رحمت الہی کا نزول شروع ہو جائے. جتنی رحمت آپ کو چاہیے، جتنی برکت چاہیے، اتنا زیادہ قرآن. اور آج کل ایک ایپ بھی بنی ہوئی ہے قرآن مجید کہ جب بھی آپ موبائل کھولے سامنے ایک آیت آ جاتی ہے. اور آپ نے کبھی سسٹم لگا کے چیک کیا کہ آپ روزانہ موبائل کتنا دیکھتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر اتنا قرآن مجید پڑھا جائے دنیا کے ہر دکھ ختم ہو جائے، دنیا کی ہر پریشانی ختم ہو جائے. لیکن آج دشمن نے یہ جو وار کھیلا ہے بہت بڑا وار کھیلا. شاید کہ کسی کے علم میں ہو جب اس کو ایجاد کیا گیا ہے تو کس مقصد کے لیے. ہم اچھا کام بھی لے سکتے ہیں لیکن کون لے گا؟ پازیٹیو تھنکنگ جس کی ہوگی، مثبت سوچ. دنیا جہان کی جھوٹ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ قرآن میں پوری دنیا سے بڑھ کے صداقت ہے. لوگوں کی باتوں میں تو کتنی غلط بیانی ہوتی ہے. ابن عون سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں میری تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، میں تو اپنے آپ سے فارغ نہیں ہوتا، میں لوگوں کی باتیں کیوں کروں؟ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر چکا ہوں کہ میں لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤں. سلف کا رویہ یہ تھا، وہ لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. کپڑے کی پیمائش کا بھی ایک پیمانہ ہے نا، وزن کرنے کا بھی ایک پیمانہ ہے نا. حدیث کے الفاظ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی کے بہترین اسلام کا پیمانہ یہ ہے، چیک کر لو کہ وہ لا یعنی کام اور باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ موبائل کے فائدے ہیں؟ کسی نے پڑھنا ہو، درس دینا ہو، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو صرف کھولتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے؟ سراسر ایمان کو توڑنے کے لیے اور
قرآن سے اعراض کرنے کے لیے یہ شیطان نے ایک راستہ دیا ہوا۔ رحمت اگر آپ کو چاہیے، صبح اٹھے، نماز پڑھیں، سب سے پہلا کام قرآن مجید کھول لیں۔ یہاں مجھے بزرگ نظر آ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، آج سے 30 سال پہلے عورتیں اٹھتی تو سب سے پہلا کام نماز کے بعد قرآن پڑھتی، دودھ کیا ناشتہ کیا بعد میں ہاتھ لگاتی، سب سے پہلے کیا کام کرتی؟ برکت تھی۔ آج تو مصیبت یہ ہے جو رات 2 بجے تک فیس بک پہ ہوگی تو صبح اٹھ کے نماز کیسے پڑھے گی؟ اور عادات اتنی خراب ہو چکی ہیں، نماز کو پڑھ بھی لے تو کون ہے قرآن پڑھے اور کون ہے ناشتہ سوئے ہوئے ہیں۔ جس قوم کے اندر 3 قسم کے نشے آ جاتے ہیں ان کی قسمت سو چکی ہوتی ہے۔ ایک نشہ، جس کو یہ نشہ لگ جائے کہ مجھے بس شاید دنیا میں سونے کے لیے بھیجا ہے، اس کی قسمت سو چکی ہے۔ جس کو یہ نشہ لگ جائے کہ شاید میں اگر 32 سے 36 لوگوں کو روزانہ ملوں گا نہیں، مخالطہ، اس بندے کی قسمت سو چکی ہے، کچھ نہیں کر سکتا دنیا میں، کبھی امید نہ رکھنا کچھ کرے۔ اور ایک بندے کو اگر یہ نشہ ہو کہ بس میں نے کھانے کے لیے زندہ رہنا ہے اور میرا مقصد ہی کون ہے، کبھی خیر کی امید نہ رکھنا۔ اور یہ وہ مرضیں ہیں 3 جس کے بارے میں امام ابن القیم کہتے ہیں جس دل کو یہ مرض لگ جائے وہ دل مردہ ہو جاتا۔ جنہوں نے کام کرنا ہے کہتے ہیں قبر میں سونا ہی ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دینی ہے، نیند اور کھانا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، کم کر لو بڑھا لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی ہے، یہ اصول دیے تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے قرآن کے بغیر بھی دن گزار دے، یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن ہم رہ گئے ہیں رمضانی مسلمان، رمضان آئے گا قرآن کھولیں گے، رمضان ختم ہو جائے ہم سمجھتے ہیں شاید رمضان کا رب اور تھا، شوال ذی القعدہ کا رب اور ہے، حالانکہ سارے مہینوں کا رب تو اللہ ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے رحمت ملے گی۔ ایک اور بھی طریقہ ہے، آپ اگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو آپ سن لیں جب تک کہ آپ پڑھ نہیں لیتے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنا کرو، اس سے بھی اللہ تم پہ رحمت نازل کر دے۔ رحمت حاصل کرنے کے ایک تیسرا طریقہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت۔ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہوتا ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوگی یہ جنتی مہمان ہوگا۔ اتنا بڑا انعام۔ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے، اور حج اور عمرے اور جہاد اور صدقے کا اجر بھی اللہ عطا کر دیتے۔ تو تیسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ رحمت لینا چاہتے ہیں، جو بندہ نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، کھربوں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور 3 دعائیں کرتے ہیں۔ کون دعا کرتا ہے؟ جن کی رد نہیں ہونی، جن کی رد نہیں ہوگی۔ رد کیوں نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر دعا کرتے ہی نہیں۔
اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے نہیں ہیں جب تک بندے سے راضی نہ ہو جائے۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہم ارحم، اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لے۔ جس رحمت کی دعائیں کھربوں فرشتے کریں وہ پھر ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ آپ بھی ذکر کرتے ہوتے ہیں نا؟ بولے نہیں؟ آج عصر کے بعد آپ نے کیا ہے پھر ذکر پورا؟ خاموش سے ہو گئے ہیں آپ لوگ۔ تو حق بولنے میں کیا حرج ہے؟ کہیں جی رہ گیا ہے، شاید اس سچائی سے اللہ آئندہ سے توفیق دے دے۔ کس کس نے کیا ہے ذکر عصر کے بعد؟ یہ ہے اصل مقصد ہمارے بیٹھنے کا۔ میرے معزز، میرے محترم، میرے مکرم بھائی، درس و تدریس سے ایمانی لیول بڑھتا ہے۔ انہی چیزوں کے لیے تو ہم بیٹھتے ہیں۔ تبدیلی لانے کی کوشش کریں، جان جانی چاہیے۔ ذکر نہیں ہے میں سروائیو کیسے کروں گا دنیا کے اندر؟ یہ تو بہت بڑی پاور ہے، یہ خوراک ہے، اس کے بغیر تو انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ آئندہ سے کیا کریں گے انشاءاللہ۔ آواز کچھ مدھمی لگتی ہے انشاءاللہ۔ یہ تیسرا طریقہ ہے جس سے آپ اللہ کی رحمت لے سکتے ہیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمت کی برکھا برساتے ہیں جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ آپ گھر سے آگے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگے گا؟ 4 رکعتیں پڑھ لے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 5واں طریقہ یہ ہے رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى۔ آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو نرمی سے بیچیں۔ ویسے تو آپ کاروبار تو کرتے ہیں نا؟ اگر آپ کی شاپ پہ کوئی آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں اہلاً محترم تشریف لائیے، آپ کو کیا چیز چاہیے؟ اچھا یہ چیز، یہ میرے پاس نہیں، فلاں میرے بھائی کے پاس ہے، وہاں چلے جائیں۔ گنتی کے چند الفاظ نرمی کے ساتھ، وہ آپ کے پاس آئے یا نہ آئے، اللہ کی رحمت سے آپ کے مال میں برکت ضرور آئے گی۔ اور اگر آپ یہ کہیں اوے کیسے آئے ہو، تو دوبارہ آئے گا، وہ رحمت بھی نہیں آئے گی، وہ بندہ بھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ اگر خریدنا بھی چاہتے ہیں تو نرمی سے خریدے۔ السلام علیکم محترم، مجھے یہ چیز چاہیے، مل جائے گی۔ وہ شخص آپ کا احترام بھی کرے گا، آپ کو اچھی چیز بھی دے گا۔ لیکن اگر آپ ہو جائیں گمنڈ میں، اوے یہ چیز ہے آپ کے پاس، سب سے پہلا نقصان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ فیصلہ کو کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے جو خرید و فروخت میں نرمی کرتا ہے، تقاضے میں نرمی کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ کون کون سی؟ ہر روز پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟ دوسرا کام قرآن مجید کو سنا بھی کریں۔ تیسرا کام ہر نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کریں۔ اور چوتھا کام عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں۔ اور 5واں کام نرمی اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ چھٹا کام جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں،
सर्दियों का मौसम है। रहिम अल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल फ़सल्ला व अयक़ज़ इम्रअतह। अल्लाह ताला उस बंदे को भी रहमत से नवाजे, रातें बहुत लंबी हैं, जो खुद भी तहज्जुद के लिए उठता है, बीवी को भी उठाता है। फ़इन अबत, अगर वो नहीं उठती, नज़ह फ़ी वजहिहल मा, उसके चेहरे पे पानी का छिड़काव करता है। होगी तो तकलीफ, जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन उधर क्या नाजिल हो जाएगा? अल्लाह की रहमत। दुआ है। वरहिम अल्लाहु इम्रअतन क़ामत मिनल लैल फ़सल्लत व अयक़ज़त ज़ौजहा। अल्लाह उस औरत पे भी रहमत का नुज़ूल फरमाए जो तहज्जुद के लिए उठती है, खामिद को उठाती है। वो नहीं उठता तो नज़हत फ़ी वजहिल मा, वो पानी का छिड़काव करती। बाज़ औरतें बहुत नेक होती हैं, मर्द बेनमाज होते हैं, और बाज़ मर्दों को अल्लाह ने हिम्मत दी होती है, वो औरतों को उठाते। तो दोनों को रहमत मिल सकती है, कब? तहज्जुद के लिए उठें। अल्लाह इस बात की तौफीक से नवाजे। लेकिन एक मशवरा दे देता हूँ, ये काम करने से पहले ना हदीस सुना देना घर में। ये ना हो कि आप सहरी के वक्त छिड़काव करें और सहरी को आपको पता है कि पड़ोसी भी छुड़ाने नहीं आएंगे, वो तो सोए हुए होंगे ना। और अगर ये बात कोई मेरी बहन सुने तो उसको भी चाहिए अपने खामिद को पहले हदीस सुना ले। ये ना हो कि उधर वो रहमत के चक्कर में पानी डाल ले, उधर 11,000 वोल्टेज आए और मसला ख़राब हुआ हो। तो पहले ये बातें समझ लिया करें, फिर ही इसको अमल में लाना चाहिए। 7वां तरीका जिससे आप रहमत को हासिल कर सकते हैं, कुछ लोग बड़े पत्थर दिल होते हैं, बच्चों से प्यार ही नहीं करते। बच्चों को अपने पास बिठा के कभी खुद हाथ से भी खाना खिलाया कर। जो ज्यादा जिद्दी है ना, जो नई बात मानता, एक तजुर्बा करके देखें आप, पास बिठा के दुआ दे के खुद एक लुकमा उसके मुंह में डाल के देखें, अल्लाह ताला उसको आपका ताबेदार बना दे। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल के सहाबा के पास एक शख्स आया, अक़रा बिन हाबिस। तो उसने देखा कि बच्चों के साथ बड़ा प्यार कर रहे हैं, चुमकार रहे हैं। कहता है, अव तुक़ब्बिलून अस्सिबियान, आप बच्चों को भी चूमते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आप? कहता है, मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने तो कभी ऐसा काम नहीं किया। फरमाया, अच्छा, अव अमलिकु इन नज़अल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा, अल्लाह ने अगर तेरे दिल में रहम रखा ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये रहमत की निशानी है। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, जो बच्चों के साथ इस तरह मोहब्बत करते हैं, उनकी अच्छी तरबियत करते हैं, अल्लाह उन पे भी रहमत का नुज़ूल फरमा देता है। 8वां तरीका जिससे आप अल्लाह ज़ुल जलाल की रहमत के मुस्तहिक बन सकते हैं, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। तुम लोगों के साथ रहम का मामला करोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ करेगा। 9वां एक तरीका ये है कि आप अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन सकते हैं। दिन में कितने घंटे होते हैं? रात में नहीं, टोटल कितने दिन रात के? आप में से कभी कोई 24 घंटों में 24 मिनट अकेला बैठ के रब से कलाम किसी ने की? बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कसम। आप जरा, मैंने 24 घंटों में सिर्फ 24 मिनट निकाले। मैं कहता हूं 24 पे अगर आप ज्यादा समय थे, 14 मिनट निकाल लें, सिर्फ अकेले बैठ के अपनी जिंदगी को खोल के जरा बैठिएगा, अपने रब से थोड़ा सा शेयरिंग कीजिएगा। अल्लाह, मैं तो ये चाहता हूँ, ज़िंदगी मेरी ये बनी हुई है, अल्लाह पिछलियाँ माफ़ कर दे, आइंदा मैं तेरा बंदा बन के रहता हूँ। अल्लाह की कसम, आपकी ज़िंदगी में वो सुरूर आएगा अल्लाह से हम कलाम होने से, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। खौफ जब आपके दिल में आ गया कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है, तो इस पे अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाएगी।
صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص نے اپنے بچوں کو بلایا، کہتے میرے بیٹو نیکیاں میں نہیں کر سکا، ایک بات تو بتاؤ، آپ کو میرے ساتھ محبت ہے؟ کہا محبت تو ہے۔ کہ پھر میں ایک وصیت کرنے لگا ہوں، اذا انا مت فاحرقونی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ ابا جان یہ کیا؟ ثم ذرونی، جلا کے میری راکھ کچھ ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ سمندروں دریاؤں میں دینا۔ یہ کیا؟ بیٹوں نے خیر وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ راکھ اکٹھی ہوئی، انسان بن گیا۔ پوچھا میرے بندے ایک بات تو بتا، تو نے یہ کام کیوں کروایا؟ کہتے فرقا منک یا رب، اللہ مجھے خوف اتنا تھا، میں سمجھتا تھا شاید راکھ بن جاؤں گا، میرا حساب نہیں ہوگا، میں تو تجھ سے ڈرتے ہوئے یہ کیا ہے۔ فما تلافاہ ان رحمہ اللہ، کہ اگر تم مجھ سے ڈر گئے ہو تو جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ خوف جو ہے، لوگوں سے خوف ہو نا، بندہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ سے جتنا خوف ہو اتنا اللہ کے قریب آتا ہے۔ تو نکالا کریں گے کچھ وقت، ویسے راتیں لمبی آج نا، عشاء کے بعد کسی خالی کمرے میں بیٹھ کے ایک مرتبہ اللہ سے ہم کلام ہوئیے گا کہ یا اللہ تیری تو رحمتیں بڑی ہیں، تو میرے اندر کمیاں بہت ہیں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ قسم بھی اٹھائیں تو آپ صحیح کہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کہ جتنی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنے ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ کیوں جی ایسا ہی ہے نا، ہمارے ایسے اعمال نہیں۔ 10ویں اور آخری بات جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں، قرآن مجید نے اس کے بارے میں بتایا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ سچے مومن وہ ہوتے ہیں جو مومنوں سے محبت کرتے ہیں، اور سچی مومنہ عورتیں وہ ہوتی ہیں جو مومنہ عورتوں سے محبت کرتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے قوت کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ نشانی کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا۔ نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات خوشی سے مانتے ہیں، خوشی سے بات مانتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ چھوٹا سا کلمہ جو میں ادا کرنے لگا ہوں، ذرا چیک کیجئے گا کتنے سیکنڈ لگتے ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کتنے سیکنڈ لگے؟ 5 سے 7۔ اے اللہ مومن مردوں کو بھی معاف کر دے، مومنہ عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی، اتنے کلمات کہنے سے اتنی تعداد میں نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی۔ دعا کیا کریں، مومنوں کے لیے دعا کیا کریں، ان کو نیکی کا حکم کیا کریں، برائی سے منع کیا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں،
زکوٰۃ کو ادا خوشی سے کیا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، میں نے آخری بات اس لیے یہ پیش کی کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ خیر کی باتیں ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو ہو سکتا ہے جتنے یہاں روشن چہرے بیٹھے ہیں وہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے آگے پہنچانے والے ہوں اور خوبصورت انداز سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، تو انشاءاللہ پہنچائیں گے نا۔ اگر آپ تھکے نہیں تو میں 10 باتیں دوبارہ دہرا دوں تاکہ یاد ہو جائے۔ پہلا کام کیا تھا کہ ہر روز سب سے پہلا کام نئے دن کا آغاز کس سے ہم کریں گے؟ اللہ کی کلام سے۔ دوسرا کام قرآن سنا بھی کیا کریں۔ تیسرا کام نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کریں گے۔ چوتھی بات عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پانچویں بات خرید و فروخت اور عام رویہ میں ہم نرمی کو غالب کریں گے۔ چھٹی بات تہجد کے لیے ایک دوسرے کو اٹھائیں گے نا، پہلے حدیث سنا کے۔ ساتویں بات بچوں کی تربیت کے لیے ان سے خوبصورت طریقے سے پیار کرنا، اس سے بھی اللہ کی رحمت ملتی۔ آٹھویں بات ہم جب دوسروں پہ رحم کریں گے تو اللہ ہم پہ رحم کرے گا۔ نویں بات ہم ضرور آج وقت نکالیں گے اور نکالا کریں گے کس سے ہم کلام ہونے کے لیے؟ اکیلے بیٹھ کے۔ اور 10ویں بات ہم نیکی کا حکم کرتے رہیں گے، برائی سے منع کریں گے اور نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ دیکھیے کچھ ساتھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری تو زکوٰۃ بنتی نہیں، ہم کیا کریں؟ زکوٰۃ 2 قسم کی، ایک ہے مالی زکوٰۃ، وہ پیسے کی زکوٰۃ ہوتی ہے سال کے بعد۔ ایک عقل کی زکوٰۃ بھی ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں ساری دنیا تو زکوٰۃ نہیں دیتی۔ ساتھیوں نے کہا سب دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں مال کی سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، عقل کی نہیں دیتے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں کوئی گالی دے تو مسکرا کے دکھانا یہ عقل کی زکوٰۃ ہے، برداشت کرنا یہ عقل کی زکوٰۃ ہے۔ تو ویسے بھی اگر کوئی گالی دے دے، میرے خیال ہے کچھ ہوتا ہے، شاید ہوتا ہو، آپ کان ٹوٹ جاتا ہوگا، بازو ٹوٹ جاتا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف 2 سے 4 منٹ برداشت کرنے کی بات ہے، آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال آپ سب کو اپنی رحمت سے نوازے۔ الہ العالمین جتنے تشریف فرما ہے، مولا کریم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ دیکھ لیں یاد کروا دیا انہوں نے، درس ختم ہونے لگا ہے، کوئی بات رہتی تھی؟ کون سی؟ حدیث میں آتا ہے اللہ نے جو 99 رحمتیں چھپا کے رکھی ہے نا، یہ 99 اور جو دنیا میں ایک رحمت بھیجی ہے، یہ 100 کی 100 اللہ ذوالجلال جنت میں اپنے اولیاء کو نصیب فرمائیں گے۔ ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں خوف ہوتا ہے نہ قیامت کو بھی غم ہوگا۔ ہیں کون؟ جن کا ایمان پختہ ہو جائے اور وہ متقی بن جائیں، اللہ قیامت کے دن متقین کو 100 کی 100 رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ الہ العالمین جتنے بیٹھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ان کی بیماریوں کو شفا بنا دے، کسی مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے۔ اولاد ہے تو نیک بنا، نہیں تو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جولیوں کو بارونق بنا دے۔ جس طرح تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔